میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ویکلی ہاروسکوپ۔ میرے بہت سارے سبسکرائبر اس حوالے سے انہوں نے میسیجز کیے کہ سر آپ ویکلی ہاروسکوپ ضرور بنائیں، اور اس حوالے سے بہت سارے ان کے جو میسیجز آ رہے ہیں، تو اپنے کام کے اندر بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے میں ویکلی ہاروسکوپ نہیں بناتا، منتھلی بناتا ہوں اور ڈیفرنٹ ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں۔ تو ان کی اس ریکویسٹ کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ ویکلی جو ہاروسکوپ ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ تو آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ جو ہے یہ 10 مئی سے لے کر 16 مئی تک ہوگا، اور اس کے بیسکلی اس میں ہم وہ چیزیں صرف ڈسکس کریں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اسی کے اوپر بات ہوگی، اور تاکہ آپ ویکلی جو ہے اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم اس کو سن سائن سے دیکھیں، مون سائن سے دیکھیں یا اسینڈنٹ سے۔ تو میں پہلے بھی اس حوالے سے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ نے اس کو اپنے اسینڈنٹ سے دیکھنا ہے۔ فرسٹ آف آل اگر آپ کو اپنا اسینڈنٹ معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر سن سائن۔ سن سائن یہ ہوتا ہے کہ جو میں ڈیٹ بتاتا ہوں اسی میں اگر آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو وہی آپ کا سن سائن ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں برج حمل سے۔ پہلا برج حمل جسے ایریز کہا جاتا ہے۔ تو ایسے افراد جو 21 مارچ سے 19 اپریل کے دوران پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی ڈیٹ کے اندر وہ پیدا ہوں، تو ان کا تعلق برج حمل سے ہوتا ہے۔ برج حمل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو پلانٹ ہے وہ پلانٹ ان کا مارس ہوتا ہے، اور ان سے جو ریلیٹڈ نمبر ہے لکی نمبر، وہ لکی نمبر ان کا 9 ہے، اور لکی کلر ان کا ریڈ، اور لکی سٹون ان کا ریڈ کورل ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے اب ہم شروع کریں گے ان کے ویکلی ہاروسکوپ کے اندر۔ یہ بہت پازیٹیو جو ویک ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں جو پلانٹ زہرہ ہے یہ 10 مئی کو برج جوزہ کے اندر داخل ہوگا، اور برج جوزہ جو ہے اس کا اپنا ہاؤس ہے اوج کا، یعنی ایک اچھی پوزیشن اس کی مانی گئی ہے۔ اور 14 مئی کو جو پلانٹ مشتری ہے یہ برج حوت میں داخل ہوگا، اور 10 مئی کو شرف قمر ہوگا، یہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ تو یہ 3 اچھے جو پلانٹس ہیں ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے اس ویک کے اندر۔ فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھ لیں اگر ان کی گھر کے حوالے سے دیکھیں، کچھ ٹینشنز، کچھ مسائل چل رہے ہیں، ان کے اندر کمی آئے گی۔ اور دوسرا ان کی جو لک ہے بہت زیادہ ان کو فیور کرے گی، اور پیسے کے معاملات کے اندر بہت پازیٹیو یہ ویک رہے گا ان کا۔ پیسے کی ریکوری، پیسے کا ارن ہونا، یہ اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ اور مزید اگر میں اس میں دیکھوں تو جو لوگ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا رہے گا اس حوالے سے۔ اور جو فورن میں امیگریشن کے حوالے سے پریشان ہے، یا کوئی ویزے کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں، یا پرماننٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں، تو ان کے لیے یہ ویک بہت پازیٹیو رہے گا۔ اس حوالے سے اس ویک میں آپ میکسیمم کوشش کیجیے گا، آپ کو اس ویک کے اندر بہترین رزلٹ مل سکیں گے۔ اور مزید اگر میں اس میں دیکھوں تو آپ کا جو لک کا جو پلانٹ ہے وہ بھی ایک اچھی پوزیشن میں پڑا ہے، سیکنڈ ہاؤس میں پڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ویک ہے اس حوالے سے۔ اس کے اندر میکسیمم جو چیزیں بتائی ہیں میں نے صرف وہی بات کی ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ایریا پازیٹیو ہے، اسی کی میں نے بات کی ہے۔ تو آپ ان کے اوپر فوکس کیجیے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا برج جسے برج ثور کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو 21 اپریل سے لے کر 20 مئی کے دوران پیدا ہوتے ہیں،
ان کا تعلق برج ثور سے ہوتا ہے۔ برج ثور والے افراد کے اگر ہم پلینٹ کی بات کریں، پلینٹ ان کا جو ہے وہ پلینٹ ان کا وینس یعنی زہرہ ہوتا ہے، اور ان کے اگر لکی نمبر کو ہم دیکھیں تو لکی نمبر ان کا 6 ہے، لکی کلر جو ہے ان کا آف وائٹ، اور ان کا جو لکی ڈے ہے، لکی ڈے ان کا جو فرائیڈے ہوتا ہے۔ برج ثور والے افراد بہت زیادہ سوشل، بہت زیادہ فیشنیبل اور بہت زیادہ زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، لیکن کافی حد تک یہ ضدی بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کے سٹون کی بات کریں تو ان کا سٹون جو ہے وہ لکی سٹون ان کا ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ اب ہم شروع کر لیتے ہیں ان کے لیے جو ہاروسکوپ کے اندر کیا پازیٹیو چیزیں ہیں۔ یہ سب سے پہلے اگر دیکھیں ہم تو ان کا جو اپنا پلینٹ ہے، پلینٹ زہرہ، یہ اپنے 2nd ہاؤس میں آئے گا، اور پچھلے ویک کے اندر ان کی محبت کے معاملات، نئے دوست بنانا، یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ ان کا جو مائنڈ ہے رومانس کی طرف رہا ہے، لیکن اس ویک کے اندر اب یہ ان کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کی فائنانس ہے، فائنینشیل میٹرز ہیں، اس کے اندر گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی، آپ کے فائنینشیل سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ اگر کہیں سے آپ نے پیسے لینے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، پیسے نہیں مل رہے، تو وہ اس ویک کے اندر آپ کو پیسوں کی ریکوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی اس میں 2nd ہاؤس بہت پازیٹیو ہے اس حوالے سے، اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ اس کو بھی ادا کرنے کے جو ہے وہ اسباب پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 2nd چیز اس میں بہت پازیٹیو ہے کہ شرف قمر ہے 10 مئی کو۔ شرف قمر ان کے 3rd ہاؤس کے اندر ہو رہا ہے، ان کے 1st ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور 3rd ہاؤس کا یہ لارڈ ہے، تو کانٹریکٹ کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ اس دوران میں کانٹریکٹ کرتے ہیں 10 اور 11 مئی کو، یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا۔ یا کوئی ول آپ کرتے ہیں، کوئی ریٹرن آپ کام کرتے ہیں جو فیوچر میں آپ کو بینیفٹ کر سکے، اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ، بہت پازیٹیو آپ کے لیے ویک رہے گا۔ اور سب سے اہم چیز اس میں دیکھیں کہ جوپیٹر جو ہے وہ 14 مئی کو برج حوت کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے 8ویں اور آپ کے 11ویں گھر کا لارڈ ہے۔ ایسے افراد جن کی کوئی پیرنٹل پراپرٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، وہ اب پراپرٹی کے ایشوز ان کے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی پیسے ملنے ہیں تو وہاں سے ان کو پیسے مل سکتے ہیں۔ اور دوستوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کی محبت کے حوالے سے بات کریں، ان کے دوستوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ محبت کے معاملات پازیٹیو رہیں گے، بہتر رہیں گے، اچھے رہیں گے، اور اچھے اور سنسیئر دوست ان کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر پہلے سے ہیں تو وہ مزید ان کے اندر جو ہے ان کا ٹرسٹ بلڈ ہو سکے گا۔ اس حوالے سے یہ ان کے لیے ویک بہت پازیٹیو ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا برج، جسے برج جوزہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے ویکلی ہاروسکوپ کیسا رہے گا؟ ان کے لیے بہت پازیٹیو چیزیں ہیں اس ویک کے اندر، اور پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے دوران پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہے تعلق برج جوزہ سے ہوتا ہے۔ برج جوزہ کا جو پلینٹ ہے یہ پلینٹ مرکری ہے، اور مرکری کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انپریڈکٹیبل جو ہے اس کی نیچر ہے مرکری کی۔ اور ان کے اگر ہم لکی ڈے اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا وینسڈے یعنی بدھ والا دن ہوتا ہے، لکی سٹون ان کا جو زمرد جسے پنا بھی کہتے ہیں، اور لکی ان کا نمبر جو ہے لکی نمبر ان کا 5 ہوتا ہے، اور لکی کلر ان کا گرین ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ویک کے اندر ان کا جو ہاروسکوپ ہے وہ ہمارے لیے کیا چیزیں ہمیں انڈیکیشن کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں بہت پازیٹیو چیز ہے، 10 مئی کو ان کے جو اسینڈنٹ ہے اس میں پلینٹ جو وینس ہے وہ داخل ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ بہت پازیٹیو ہے، اپرچونیٹیز دے گا ان کو لائف کے اندر۔ اس ویک کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہے اگر آپ کا تعلق شوبز سے ہے۔ اگر آپ کا تعلق شوبز سے ہے یا سوشل میڈیا سے ہے تو بہت ساری اپرچونیٹیز، بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں۔ اور سیکنڈ، جو آپ کی جو طبیعت ہے اس کے اندر محبت کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ غالب رہے گا اس ویک کے اندر، اور روپے پیسے کے حوالے سے، ارننگ کے ریسورسز میں اضافے کے حوالے سے بہت بیسٹ رہے گا۔ اور ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہ بہت پازیٹیو رہے گا۔
لیکن اس ویک کے اندر آپ نے کوئی ریٹن ایگریمنٹ، کوئی کنٹریکٹ، یہ چیزیں سائن نہیں کرنی، اور یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے پازیٹیو نہیں رہے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں ان کی میرج کے حوالے سے، اور ان کے بزنس کے حوالے سے، اور ان کے جاب کے حوالے سے، تو 14 مئی کو جوپیٹر جو ہے وہ برج حوت میں، یعنی ان کے 10ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ سعد اکبر ستارہ اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم ان کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا، بہت لکی ثابت ہو سکے گا۔ تو اس حوالے سے اس ٹائم سے میکسیمم آپ بینیفٹ حاصل کیجیے گا۔ میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بیسٹ رہے گا، نکاح کر سکتے ہیں اس ٹائم میں۔ اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا، فیوچر کے اندر اس کے بہت زیادہ بہتری اور اچھائی والے چانسز نظر آتے ہیں۔ اور اگر ان کے بزنس کی بات کریں تو بزنس کے حوالے سے، جن کے بزنس کے حوالے سے پرابلم چل رہی ہیں، ان کی 14 مئی کے بعد جو ہے وہ پرابلم کے اندر کمی آنا شروع ہو سکے گی۔ اور جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو بھی جاب مل سکے گی، یا جو جاب کر رہے ہیں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو ان کے بھی ایشوز جو ہے وہ 14 مئی کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو سکیں گے۔ اور آپ کی نام، مرتبہ، عزت، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کو ریکگنائز کیا جائے، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔